खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्र हो आपके लिए। कहाँ हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? आपके दिल का क्या हाल है? क्या ज़रूरत है आपकी? क्या आप किसी किस्म की परेशानी, दुख और बेचैनी में से गुज़र रही हैं? मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आप इत्मीनान की बात करते हो, हमारी तो जान मुसीबत में है, हमें तो मालूम ही नहीं चैन किसे कहते हैं। लेकिन मैं आपको खुदा के कलाम में से ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, खुदा आपको देना चाहता है। उसके प्यार का यकीन कर लेना। दुनिया का ये हाल है प्यारे भाई, प्यारी बहन, कि मुसीबतों से जान बचाकर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन जानते नहीं कि जाएं कहाँ, किसके पास जाएं, कहाँ छुप जाएं। दिल के जख्म किसको दिखाएं? कौन सुनेगा, कौन समझेगा, और कोई करेगा भी क्या? कहते हैं कि हर मूली अपने पत्तों से भारी होती है। सबके दिल जख्मी हैं, तो फिर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, चैन कहाँ से पाएं? तू ही बता कित जाऊं, कोई गा रहा था, तू ही बता कित जाऊं, कहाँ जाऊं, चैन कहाँ से पाऊं, तुझ बिन कौन मेरा, तेरे सिवा मेरी उम्मीद किसी और से है ही नहीं। तो क्या खुदा इत्मीनान दे देता है? हम सोचते हैं कि जब मुसीबत दूर हो जाएगी, परेशानी नहीं रहेगी, तब इत्मीनान होगा। अजीब बात यह है कि खुदा ने जिस इत्मीनान को देने का वादा किया है, उसके लिए ये भी कहा है, खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। ये वो इत्मीनान है जो इंसान के इत्मीनान और चैन से फर्क है। हम समझते हैं कि जब मुसीबत दूर हो जाएगी तब चैन आएगा। खुदा कहता है कि मैं तुझे चैन दूंगा ताकि मुसीबतों का मुकाबला कर सके, तू टक्कर ले सके ताकि वो टूट जाए, तू देख सके
کہ خدا کے اطمینان کی طاقت ہر طاقت سے زیادہ ہے. اسی لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا, اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. ہر وقت کیسے مبارک کہہ سکتے ہیں خدا کو؟ یہ اطمینان بڑا عجیب اطمینان ہے جو خداوند بخشتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تم دیکھو گے کہ لوگ میرے منہ پر تھوکیں گے, کوڑے ماریں گے, تماچے ماریں گے. یہ کہا تھا کہ مجھے ذلیل کریں گے اور مار ڈالیں گے, مصلوب کریں گے. ان کو یقین نہیں آتا تھا. خداوند نے کہا تھا ایسا ہی سلوک تمہارے ساتھ ہوگا, لیکن میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. یہ اطمینان زبردست طاقت ہے. کوئی طاقت اس اطمینان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو خدا دے دیتا اپنے بندوں کو. بڑا اطمینان ان کے پاس ہوتا, بڑا چین ہوتا ہے, بے فکری ہوتی ہے, ایک عجیب قسم کی خوشی اندر ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے. اس خوشی کا دریا کو کوئی خشک نہیں کر سکتا, یہ بہتا رہتا. تو وہ اطمینان اس وقت دنیا کو چاہیے. لوگ بے چین ہیں, اور خدا کا شکر ہے ان کے لیے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی محبت کا یقین کر لیا ہے, اس کے پاس آ گئے ہیں, اور عجیب قسم کا اطمینان ان کو مل گیا ہے, اور وہ اس اطمینان کی گواہی دیتے ہیں. خدا کا اطمینان, ہم نے دیکھا کہ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. یہ ایسا اطمینان ہے جس کی وجہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کو لپٹ جاتے ہیں, اور اس سے لپٹ جانے کی وجہ سے, اس کی قربت اور نزدیکی کی وجہ سے یہ اطمینان ایسے کام کرتا ہے جو سمجھ سے باہر ہے. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے دل اور خیالوں کو محفوظ رکھتا ہے. بے چینی دل میں ہوتی ہے, خیالات انسان کے اسے پریشان کر دیتے ہیں, پریشان خیالات, دل بے چین. اگر کوئی چین مانگتا ہے, چاہتا ہے, تو نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں اس چین کو. بڑی بڑی قیمت ہوتی ہے اس کی, لوگ لے لیتے ہیں قیمت, بڑی قیمت دینی پڑتی ہے, اور پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا, پھر بھی چین نہیں ہوتا. پھر وہیں کے وہیں, پھر وہی حالات, پھر وہی خیالات, پھر وہی سوالات, سب کچھ ویسے ہی ہوتا. لیکن ایک اطمینان ہے جو خدا بخش دیتا. خدا کے لیے کہا گیا خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے, خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا. یہ لکھا خدا جو اطمینان کا چشمہ تمہارے ساتھ رہے گا, اس کی قربت کی وجہ سے, اس کی نزدیکی کی وجہ سے. ایک عجیب قسم کا اطمینان رہتا ہے, جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہو ہاتھ پکڑ کے, تو اس کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ کس قسم کی پریشانی ہے, کیا مشکل ہے, کیا خطرہ ہے. اس نے تو باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, وہ تو چلتا نہیں ہے, دوڑتا ہے, کودتا ہے, کود کود کے چلتے ہیں چھوٹے بچے. باپ کو ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے, ان کا چھوٹ نہ جائے, کہیں چھوڑ نہ دے. عجیب قسم کا اطمینان ہے باپ کے ساتھ جو ہے, ماں کی گود میں جو ہے, کیسا اطمینان ہوتا ہے. اس قسم کا اطمینان خدا دینا چاہتا ہے. تو جب خدا اس قسم کے اطمینان کی بات کر رہا ہے, خدا کے کلام میں ہے, تو اس کے کچھ ثبوت ہوتے ہیں, اس کی ایک بنیاد ہے. کیسے اطمینان ملے گا, یہ کس طرح ہمیں اطمینان حاصل ہو, اس کا ذکر میں آپ کو سناؤں گا خدا کے کلام میں سے. خدا کے اطمینان کی بنیاد, کس وجہ سے ہم اطمینان حاصل کر سکتے ہیں. پہلی بات, خدا کی محبت جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے, اس کی وجہ سے اطمینان ہوتا کہ خدا جو آسمان اور زمین کا خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, مالک ہے, جس کی قدرت بے حد ہے, جس کی طاقت بے حد ہے, سرو شکتیمان ہے. جو شکتیمان ہیں لوگ بھی ہو سکتے ہیں, شیطان کی بھی طاقت ہے, لیکن سرو شکتیمان نہیں ہے کوئی اور, قادر مطلق کوئی نہیں ہے.
قدرت والے تو ہیں، وہ قادر مطلق ہے، ساری طاقت کا مالک ہے، اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اسی کی ہے۔ تو جب یہ پتہ لگ جائے کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے، مجھے پیار کرتا ہے، سوالات تو بہت اٹھتے، میں تو گناہ گار ہوں، خدا مجھے کیسے پیار کرے گا، خدا پیار کیسے کر سکتا ہے، خدا محبت نہیں کر سکتا، ایسے ایسے سوال اٹھتے ہیں۔ یہ تو ذہن میں ایسی ایسی باتیں اٹھتی ہیں جو اتنی اونچی دیوار ہو جاتی ہیں کہ ان کے پرلی طرف ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ادھر خدا کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ تو اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا گناہ گاروں کے لیے۔ رومیوں کا خط ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں تو چھٹا میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ سنتے جائیے۔ رومیوں کا خط، اس کا چھٹا باب، ایسا لکھا ہے۔ آپ انجیل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی دیکھ لیجئے، اپنی جو بھی بھاشا ہے، جو زبان آپ پڑھتے ہیں اس میں دیکھیے۔ رومیوں کا خط 5واں باب، اور میں چھٹی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، کسی نے مجھ سے کہا کہ میں اردو پڑھتا ہوں، آپ مجھے اردو کی بائبل بھیج دیجئے۔ تو خدا کا شکر ہے مجھے بھیج سکا، اور جب مل جائے، اگر آپ سنتے ہیں، جب مل جائے تو آپ صرف یا فون کر دینا یا ای میل جیسے آپ نے پہلے کی تھی بتا دینا مجھے کہ مل گئی ہے کتاب۔ بس یہ آپ کی مہربانی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ تک پہنچ گئی ہے بائبل۔ اور بھی اگر کسی کو ضرورت ہو تو ضرور فون کر کے مجھے بتائیے، اردو میں، ہندی میں بھی ہیں، پنجابی میں بھی ہیں، تو آپ کو دے دی جائے گی۔ اور یہ میں آپ کو ہمیشہ یقین دلاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا کہ ہمارے پاس آپ کا فون اور ایڈریس ہوگا تو ہم آپ کو چٹھیاں بھیجیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا پیارے بھائی، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ، کوئی آپ کو ایسے خط وغیرہ بھیج کے پریشان نہیں کرے گا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جب چاہے ای میل کیجئے، جب چاہے فون کیجئے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو سنیے، خدا کی محبت جو ظاہر ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایک عجیب قسم کا اطمینان ہم کو ہو جاتا ہے۔ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ دینداروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بے دینوں کی، جن کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، جن کی زندگی میں ناپاکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ان کے لیے خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے۔ بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرأت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اس محبت کی وجہ سے، جب اس محبت کا یقین ہو جائے، جب یہ محبت اتر آئے دل میں، ہم جو محبت کے بھوکے اور پیاسے ہیں، پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، فائدہ اٹھانے والے ہیں، تباہ کرنے والے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ انسان محبت کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ خدا نے مجھ سے محبت کی ہے اور اس کا ثبوت یسوع مسیح کی صلیب ہے، تو پھر ایک عجیب قسم کا اطمینان ہوتا ہے، ڈر نکل جاتا ہے۔ پھر مجھے پیار کرنے والا زندہ ہے، ایک ہے جو مجھے پیار کرتا ہے۔ میں خدا کا رات دن شکر کرتا ہوں، خدا تیرا شکر ہے مجھے اس بات کا، تیرے کلام کے وسیلے سے، تجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ اطمینان حاصل ہے کہ تو مجھے پیار کرتا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور محبت کا تاج رکھتا ہے، اپنی محبت پہنا دیتا ہے۔ جب کسی کو یہ یقین ہو جائے خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور اس کی موت کو دیکھ کر، میرے لیے اس نے اپنی جان دی ہے، میں اس کی نظر میں اتنا قیمتی ہوں، تو پھر جو اطمینان اتر آتا ہے وہی اطمینان ہے جو دل اور خیالوں کی حفاظت کرتا ہے، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو بڑی ٹھوس بنیاد ہے اس بات کی، اور اس بنیاد پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس چٹان پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر خدا کا اطمینان ہماری زندگیوں میں حکومت کرتا ہے۔ لکھا
مسیح کا اطمینان تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اس کی حکومت ہو جاتی ہے، اطمینان کی حکومت، ورنہ بے چینی کی حکومت ہے، خوف کی حکومت ہے، انسان کی زندگی پر ڈرا رہتا ہے وہ، اور جہاں اس چٹان پر کھڑا ہوا وہ اس کو اٹھا کے جب وہ چٹان پر قائم کر دیتا ہے، پھر جو اطمینان، جو شانتی، جو یقین، آشواسن اندر آ جاتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، وہ ہے، اس کی وجہ سے اطمینان آ جاتا ہے، ٹھنڈا آرام سے ہم سانس لے سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس کی محبت کو ہم نے دیکھا ہے صلیب میں، اس کی قدرت کو اس کی خالی قبر میں دیکھا جاتا ہے، وہ قبر خالی ہے، وہ کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ متی کی انجیل میں ذرا دیکھیے، فرشتہ آ کے ان عورتوں کو جو بے چین ہیں، تڑپ رہی ہیں، سمجھتی نہیں کہ اب کیا ہوگا، شاگرد چھپے ہوئے ہیں ڈر کے مارے، ان سے خداوند کے فرشتے نے کہا، فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، تمہیں نہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نہ ڈرو، تم تو مسیح پر ایمان رکھتی ہو، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ جس کی محبت کو ہم نے دیکھا، اس کی قدرت کو بھی دیکھا ہے، اس قدرت اور اس طاقت پر ایمان لانے سے اتنا زبردست ہے وہ، اس نے گناہ کو فتح کیا ہے، اس نے موت کو پچھاڑ دیا ہے، وہ زندہ ہے۔ پھر ایک عجیب قسم کا اطمینان آتا، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جیسے خدا کے بندے ایوب نے کہا تھا میرا نجات دینے والا زندہ ہے، مجھے معلوم ہے وہ زندہ ہے، موت پر فتح پائی ہے، اس نے موت کو پچھاڑا ہے۔ وہ کہتے، اس نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے کہ ایسا ہوگا کہ رد کیا جاؤں گا، مصلوب کیا جاؤں گا، لیکن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ وہ کہتے تھے موت سے یہ ٹکر لے گا؟ اس نے کہا اس سے پہلے تو گناہ سے ٹکر لی ہے، کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اس نے گناہ کو مغلوب کیا ہے، گناہ پر فتح پائی ہے اور موت پر فتح پائی ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جس نے موت پر فتح پائی ہے، جو زندہ ہے، وہ مجھے پیار کرتا ہے، ارے جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں، اس نے کہا تھا قیامت اور زندگی میں ہوں، وہ مجھے پیار کرتا ہے، پھر ڈر کاہے کا؟ پھر فکر کس بات کی؟ ایک عجیب اطمینان جو سچ مچ سمجھ سے باہر ہے، اس کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ تو لکھا کولوسیوں کے خط میں، اس کا ذکر آیا کہ مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے۔ دیکھنا چاہو گے آپ ہیں، کولوسیوں میں لکھا ہے یہ مسیح کا اطمینان جس کے لیے، یہاں یہ ہے کولوسیوں کا خط، اس کا 3 باب اور 15ویں آیت، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ فکر ہوتی انسان کو، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب مسیح کا اطمینان دل پر حکومت کرنے لگے تو فکر کے بجائے شکر پیدا ہوتا ہے، شکر کرے گا، دھنیہ واد کرے گا اس کا۔ یہ جو اس کا اطمینان ہے، اس کی جو شانتی ہے، یہ بہت بڑا دھن ہے، اور یہ مفت میں خداوند دینے کو تیار ہے۔ کوئی بے چین ہو، کوئی پریشان ہو، تو یہ جو باتیں سن رہے ہیں آپ، یہ کوئی ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں، یہ تو خوشخبری ہے، خبر نہیں ہے، خوشخبری ہے یہ، اور آپ کے لیے ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن جو سن رہے ہیں، آپ کے لیے اور میرے لیے اور تمام دنیا کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے کہ خدا ہمیں اطمینان دینا چاہتا ہے۔ اس نے اس کا ثبوت دیا، کہا میں تم سے محبت رکھتا ہوں، میری محبت دیکھو، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مارنا کھانے سے ہم کو شفا ملی ہے، اور اس کی وجہ سے شفا کے ساتھ ساتھ اطمینان ملا ہے۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے، اس کی قدرت بے حد ہے۔
اس لیے ہمارے اندر یہ اطمینان ہے کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، میں مرا ہوا ہوں، فکروں کے مارے میری جان لچکی ہوئی ہے، زندگی بیکار ہو گئی ہے، اب وہ آ کے کہتا مت ڈر، میں تجھے اپنا اطمینان دیتا ہوں، میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے، تو بہت پیاری ہے، تو میری نظر میں بہت قیمتی ہے، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیسا عجیب اطمینان ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور بنیاد ہے اس بات کی کہ ہم کہہ سکتے ہیں مجھے اطمینان ملا ہے۔ کیسے اطمینان ہمارے پاس آتا ہے، کیسے ہم کو یہ شانتی ملتی ہے اور یقین مل جاتا ہے، بے فکری ہو جاتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھو خدا کے کلام میں لکھا ہے، عبرانیوں کا خط ہے اور اس کا 7واں باب ہے اور اس کی 25ویں آیت ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط نئے نامے میں ہے، عبرانیوں کا خط اور اس کا 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت ہے۔ یہ اچھی طرح سننا، دھیان سے سننا پیارے بھائی پیاری بہن۔ اسی لیے جو اس کے وسیلے سے، جس نے اپنی محبت اپنی موت میں ظاہر کی ہے، جس نے موت کو پچھاڑا ہے اور اس کی قدرت بے حد ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ ہماری شفاعت کرنے والا، ہماری طرف سے بولنے والا، جس نے ہم کو نجات دی ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، ہماری طرف سے بات کرتا ہے۔ ہم اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ گناہگار خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ اس کا پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے وہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ۔ تو جو اس کے وسیلے سے باپ کے پاس، خدا کے پاس آتے ہیں تو ان کو اطمینان ملتا ہے۔ ہم پہنچ سکتے ہیں اپنے آسمانی باپ کے پاس، ہم دعا کر سکتے ہیں اپنے باپ سے۔ لکھا جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر لے، اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں بات کر، باپ سے بات کر سکتے ہیں۔ بڑا چین ملتا ہے، بڑا اطمینان ملتا ہے، یہ جان کر کے یہی نہیں کہ میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا میں ڈھونڈنے آیا ہوں، اور جب مل جاتے ہیں بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کی پوری پوری شفاعت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ انہیں نجات دینے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ تو دیکھو کتنا بڑا اطمینان ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ اس نے اپنی محبت ہم پر ظاہر کی ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے اس کے پیار پر یقین کر کے۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہی قدرت ہماری زندگی میں کام کرنے لگتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں مرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک نئی قسم کی زندگی زندہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تب وہ یقین حاصل ہو جاتا ہے، وہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے کہا گیا خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، جو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی اس طرح نہیں دیتا، میں تو ایسے دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں سے ڈر نکال دوں گا، نفرت نکال دوں گا، اپنی محبت ڈیل دوں گا، پھر تمہیں پتہ لگے گا اطمینان کیا ہے۔ پھر جب میری قدرت کا تم کو یقین ہو جائے گا کہ میں زندہ ہوں، تمہاری شفاعت کے لیے زندہ ہوں، پھر جب یہ یقین ہو جائے ارے میرا شافی زندہ ہے، میں آسمان پر جب پہنچوں گا تو اکیلی نہیں ہوں گی، اکیلا نہیں ہوں گا، وہ میرا شافی میرے ساتھ ہوگا، مجھے بتاؤ پھر اس سے بڑا اطمینان کسی کو کیا حاصل ہوگا؟ کہ یہاں بھی چین، دل اور خیالوں پر اس کی حکومت، اور جب ہم اس کی حضوری میں جائیں تو وہاں اس کی محبت کے کرشمے اور بھی زیادہ گہرائی سے ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. پیاری بہن، پیارے بھائی، کہاں ہیں آپ؟ کس حال میں ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ مجھے معلوم نہیں. اگر آپ پریشان ہیں کسی وجہ سے اور دل اور خیالات پر جیسے قبضہ ہو گیا ہے بے چینی کا، فکر کا، نیند نہیں آتی، دل گھبرا رہا ہے، تو یہ خوشخبری ہے. یہ 3 باتیں ہیں، اگر آپ ان کو پہچان کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کے یوں کہیں کہ آئے خداوند یسوع، تو نے کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ویسے نہیں دیتا. تو ہم یہ نہ اسے کہیں کہ یہ کر دے تب اطمینان آئے گا، وہ کر دے تب، وہ دے دے تب مجھے اطمینان آ جائے گا. یہ نہ اس سے سوال کریں. اسے کہیں کہ جو بھی تیرا طریقہ ہے، جیسے بھی تو چاہے، یہ حاضر ہوں میں تیرے سامنے، میں آ گئی تیرے پاس، میں آ گیا تیرے پاس، مجھے اطمینان دے، مجھے چین دے. تو وہ اپنے ڈھنگ سے، اپنے طریقے سے آپ کو اطمینان دے گا. سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ آپ کو یقین آ جائے گا. یقین آ جائے گا آپ کو 3 باتوں کا. پہلی بات، آپ کو یقین آ جائے گا کہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے. اس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، تمام دنیا کے گناہگاروں کے لیے اپنی جان دی ہے. یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے. خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ اس لیے تاکہ ہم کو یقین آ جائے کہ خدا پیار کرتا ہے. دوسرا یہ کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے. جب یہ یقین ہو جائے کہ مجھے پیار کرنے والا زندہ ہے، مجھے پیار کرنے والا ایک تھا، مر گیا، میرا باپ مجھے پیار کرتا تھا، ماں پیار کرتی تھی، چلے گئے، اب کون ہے؟ ارے جس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے وہ زندہ ہے. اور پھر یہ یقین آ جائے کہ میں خدا کی حضوری میں آ سکتی ہوں، جا سکتی ہوں، کیونکہ میری شفاعت کرنے والا زندہ ہے. وہاں ہم خدا کی حضوری میں ایسے نہیں جانتے کہ خدا محبت نہیں کرتا، یا ہمیں جانتا نہیں، یا ہم اسے جان نہیں سکتے. ہمارا شفاعت کرنے والا ہے، ہماری طرف سے بولنے والا ہے، وہ زندہ ہے. تو جب یہ یقین آ جائے تو پھر اطمینان آتا ہے کہ یہاں وہ میرے ساتھ ہے، مجھے پیار کرتا، اس کی قدرت میرے لیے ہے، طاقت میرے لیے ہے. اور جب میں یہاں سے جاؤں تو وہ میرا مددگار ہے. میں اپنے باپ کے گھر جا سکوں گی، اپنے باپ کے گھر جا سکوں گا. بڑا زبردست اطمینان ہے. یہاں بھی وہ ساتھ ہے، وہاں ہم اس کے ساتھ ہوں گے. آپ اس کے پیار کا اور اس کی قدرت کا یقین کر کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے دیکھو. آج آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. اس کا اطمینان آپ کی زندگی میں آئے گا، حکومت اور سکونت کرے گا. بے چینی نہیں رہے گی، چین آ جائے گا.